السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شیطان عامل میری عزت لوٹنے لگا تو کیسے مہربان جن ذات نے میری عزت بچائی۔ عشق کی لرزہ خیز داستان۔ چل بانو، تجھے میں ایک عامل کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ ایسا عمل بتاتا ہے جس سے ایک دم سے ہی گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ میری سہیلی نوری آج پھر میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں جو سلائی مشین پر جھکی کپڑے سینے میں مصروف تھی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ رہنے دے نوری، مجھے کہیں نہیں جانا۔ جانتی ہوں تیرے اس عامل کو بجائے میرے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے وہ اور زیادہ خراب کر دے گا۔ نوری نے خفگی سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، ایسا کیوں کہتی ہے بانو؟ کیا تجھے اس عامل پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو نوری مایوس ہو کر اٹھ گئی اور کہنے لگی، دیکھنا ایک دن تو خود الٹے قدموں اس عامل کے پاس بھاگے گی جب تیرے گھر میں فاقے ہونے لگیں گے۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی سلائی مشین پر جھکی کپڑے سینے میں مصروف رہی۔ شام میں ابا کو دوائیاں دے کر پھر سے میں سلائی مشین پر بیٹھ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس وقت کون آیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ پھر جھک کر وہ کہنے لگا کہ آپ کپڑے سلائی کرتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگا، یہ میری اماں کا سوٹ ہے، جلدی سلائی کر کے دینا، وہ نابینا ہے، چل نہیں سکتی، کل میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ سوٹ اس نے میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے چلتا ہوا دور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں حیران سی اندر آئی تھی، سمجھ ہی نہ سکی یہ کون ہے۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اس بوسیدہ سے گھر میں رہتی تھی۔ میرا باپ ایک معذور انسان تھا۔ چند سال پہلے اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابا شروع سے ہی معذور تھے۔ پہلے وہ مزدوری کرتے تھے، لیکن پھر ایک چوتھی منزل کی بلڈنگ پر اینٹیں چڑھاتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے اس قدر بری طرح گرے کہ اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھے، پھر ہمیشہ کے لیے بستر پر مریض بن کر رہ گئے۔ جب تک اماں کا ساتھ رہا، مجھے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ گھر سے باہر تو میں اب بھی نہ نکلتی تھی، کیونکہ اماں پہلے بنگلے میں کام کاج کر کے گھر چلا رہی تھی اور میں بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اماں کو جگر کی تکلیف ہوئی اور پھر ابا سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر۔ یوں میری زندگی غموں سے بھرپور تھی۔ مجھے اپنے حالات دیکھ کر بہت رونا آتا تھا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتی کہ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ اب میں اپنے ابا کا ہر وقت خیال رکھتی تھی کہ کہیں اماں کی طرح وہ بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اس طرح سے تو میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ نوری ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ وہ لوگ چند مہینے پہلے ہی اس محلے میں آ کر بسے تھے۔ ساری عورتیں جو مجھ سے کپڑے سلوانے آتی، وہ مجھے کہتی کہ نوری جیسی لڑکیوں سے دور رہا کرو، یہ ٹھیک نہیں لگتی، لیکن میں ان کی بات کو زیادہ دل پر نہ لیتی تھی۔ نوری مجھے بہت معصوم اور بھولی بھالی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے کہتی کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ نوری کی ماں بختوں کا ایک عامل کے آستانے پر آنا جانا تھا۔ نوری آ کر بتاتی کہ میری ماں اس عامل سے ہمارے گھر کے کام کرواتی ہے، ایک ایسا عمل کروایا ہے جس سے ہمارے گھر میں غربت کا نام و نشان بھی نہیں۔ وہ مجھے کہتی کہ تم بھی اس عامل کے پاس چلو، دیکھنا وہ چند دنوں میں ہی تمہارے گھر کے حالات چینج کر دے گا۔ لیکن میں اسے کہتی کہ میں ان عامل عملیات کو نہیں مانتی ہوں، میرا صرف خدا پر بھروسہ ہے، مجھے تمہاری اماں کی طرح نہیں بننا۔ لیکن وہ ہر روز آ کر یہی کہتی کہ نہیں، تمہارے گھر کے حالات دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تم دن رات سلائی مشین پر جھکی کام کرتی ہو اپنے ابا کی دوائیوں کی خاطر، اپنا گھر چلانے کے لیے، تو مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا تھا۔ پھر ایک دن ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ بلڈ پریشر ہائی کے مریض بن گئے ہیں، اس لیے انہیں گھر کی پریشانیوں سے دور رکھو۔ میں اس وقت بہت پریشان تھی۔ پھر نوری آ کر کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں صحیح کہہ رہی ہوں، کم سے کم اپنے ابا کی زندگی کی خاطر ہی اس عامل سے ایک تعویذ لے لو، دیکھنا تمہارے گھر میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بار بار کہنے پر پھر ایک دن میں چادر اوڑھ کر اس عامل کے آستانے پر جا پہنچی۔
جہاں اکثر بستی کی عورتیں جایا کرتی تھی۔ عورتوں کی بھیڑ میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ جب میرا نمبر آیا تو میں اندر چلی گئی۔ عامل نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا شام کو آنا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ اب میں بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ عامل نے مجھے واپس کیوں بھیجا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک دروازے پر دھیمی دھیمی دستک ہونے لگی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر غصے میں اسے کہنے لگی تم نے ناپ تو دیا ہی نہیں اپنی اماں کا، میں بس اندازے سے سی دیا ہے۔ تبھی اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسا بھی آپ نے سیا ہوگا میری اماں بہن لے دے گی، ویسے بھی وہ نابینا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے سلائی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میرے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر کافی عجیب لگا۔ پھر میں نے خاموشی سے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، پہلے تو میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے دن شام کو میں اسی عامل کے آستانے پر جا پہنچی، لیکن حیران رہ گئی۔ آج تو ایک بھی عورت اس کے آستانے پر نہیں تھی۔ جھجکتے ہوئے اندر گئی تو عامل نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا ارے واہ، تم تو وقت کی پابند ہو لڑکی، دیکھو میرے بلانے پر کیسے چلی آئی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو اچانک اس کا ہاتھ میرے وجود کو چھونے لگا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول لی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں حیران پریشان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نوخیز جوانی کیسی ہے۔ اس کی اس حرکت نے میرے دل کو برا فراختہ کر دیا۔ میں اٹھ کر بھاگنے لگی، لیکن اچانک سے ہی پیچھے سے اس نے مجھے دبوچ لیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ شیطانی لہجے میں کہنے لگا کب سے نوری کی ماں بختوں کو میں کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ جسے میں نے چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تم تو غریب ہو لیکن ہو لاکھوں لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت۔ اس کی شیطانی نگاہ میرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری عزت برباد ہو جائے گی۔ لیکن اچانک ہی آستانے کے دروازے پر کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ چھوڑ دے اسے عامل، میں کہتا ہوں چھوڑ دے۔ اسے کسی کی چیختی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کون ہے۔ عامل نے اسے دیکھا اور کہنے لگا تو یہاں کیسے؟ وہ اس نوجوان سے شدید خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جہاں یہ لڑکی جائے گی میں اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ تو تیری ہمت کیسی ہوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اب دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ کہہ کر اس نے زمین پر پڑی ہوئی میرے وجود کے ارد گرد لپیٹی اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اچانک اس نوجوان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے رک گئی، روتے ہوئے کہنے لگی میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے سامنے جاؤں گی؟ ایک شیطان عامل نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب میں زمانے بھر میں رسوا ہو چکی ہوں۔ تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے، ابھی تم کسی پھول کی طرح پاک ہو، تمہاری خوشبو بھی ابھی میں وجود میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن تم ہو کون؟ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا میں ایک جنزاد ہوں۔ جب تم اس سبزی والے سے سبزی خریدتی تھی جو ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوتا تھا، وہیں پر میں رہتا تھا۔ تم سے ملنے کی آرزو میں انسانی روپ لے کر تمہارے سامنے آیا، لیکن تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اس جنزاد کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے اس سے ذرا بھی ڈر نہ لگا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا، لیکن آدھی رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس دستک کو پہچانتی تھی۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے جنزاد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ تمہارے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ جب تک تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے میں ایسے ہی تمہاری حفاظت اور مدد کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں خوبصورت ہیرے اور سونے کے زیورات چمک رہے تھے۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس بے لوث محبت کا میں کیا کرتی جو جنزاد نے مجھ سے کی تھی۔
اس دولت کو پا کر میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے، لیکن جب بھی مجھے کوئی شادی کا کہتا تو میری نگاہوں کے سامنے اسی جنزات کا چہرہ آ جاتا۔ بس میں یہی سوچتی کہ کاش میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی، کاش وہ ایک انسان ہوتا، میں اس کی زندگی میں چلی جاتی، کیونکہ وہ میری عزت کا رکھوالا ہے۔ کیسے اس شیطان عامل سے اس نے میری عزت کی حفاظت کی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔